تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب ساتھیوں کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ آگے بڑھ کر بیٹھیں، آگے کوئی جگہ خالی نہ ہو، اور جو ساتھی ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ ٹیک نہ لگائیں. پیچھے جو ساتھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے. جمعے کے دن خاص طور پر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ نیند آ جاتی ہے. باہر آپ حضرات مختلف کاموں میں ملازمت وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہاں جب آ کے بیٹھیں گے تو فوراً نیند آ جائے گی. تو نیند آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس کا اہتمام فرمائیں. آگے جگہ صف میں خالی نہ چھوڑیں تاکہ کوئی پھلانگ کر آگے نہ آئے. اگر آپ جگہ خالی چھوڑیں گے تو لوگ پھلانگ کر آگے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلانگ کر آنے سے سختی سے منع فرمایا. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی آج 16ویں کڑی ہے اور چند دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اگرچہ رمضان کا تعلق زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ ہر شخص پر جب وہ صاحب نصاب ہو جائے. اب کون کس مہینے میں صاحب نصاب ہوتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو جو شخص جب صاحب نصاب ہو جائے تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اگلے سال یعنی 1 سال بعد اگر وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک آدمی 1 محرم کو صاحب نصاب ہو گیا تو اگلے سال 1 محرم کو زکوٰۃ ادا کرے گا.
عورتوں کی عام طور پہ شادیوں کے وقت صاحب نصاب ہو جاتی ہیں، تو ایک خاتون کی شادی جو ہے ربیع الثانی میں ہوئی تو وہ صاحب نصاب ہو گئی، اگلے سال ربیع الثانی میں اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ کا تعلق فقیر اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنے سے ہے، اور فقیر اور حاجت مند تو رمضان میں سب سے زیادہ سیر ہوتا ہے۔ رمضان میں تو ویسے ہی اللہ تعالی رزق بڑھا دیتے ہیں، فقیر اور حاجت مند کی ضرورت سال بھر رہتی ہے، اس لیے زکوٰۃ صدقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں فرمایا کہ فلاں دن میں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کو کہ ایسے بنایا ہے کہ سال بھر لوگ خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جہاں بدنی عبادات بہت پسند ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پسندیدہ جو عبادت ہے وہ مال خرچ کرنا ہے۔ مال اور زکوٰۃ، مال کے خرچ کرنے کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی اصطلاح میں صدقہ کا لفظ صرف نفلی صدقے پہ نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ زکوٰۃ کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا ہے، وہاں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی لفظی صدقات فرمایا ہے، حالانکہ مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صدقات فقیروں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے، مسافروں کے لیے وغیرہ۔ تو صدقہ کا معنی ہوتا ہے سچ، سچا ہونا، سچ بولنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا کھرا یا کھوٹا ہونا، مومن یا منافق ہونا صدقے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ منافق جو ہے نا، وہ بدنی عبادات میں تو ظاہری دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن ظاہری دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مال میں تو نقصان ہو رہا ہے نا، مال چلا جائے گا، وہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو انسان جب مال خرچ کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق کو دیکھا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں شک ہوتا، اگر وہ زکوٰۃ دے رہا تو کہتے نہیں نہیں یہ کھوٹا، یہ مومن ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ تو اگر وہ زکوٰۃ میں کوئی کمی کوتاہی کرتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ منافق ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، جس طرح نماز فرض ہے ایسی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسلام کا تیسرا بڑا رکن وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی کتاب و علم جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں پہلی کتاب الایمان، اس پر پہلی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا، لیکن حج اس پر فرض ہے جس کو وہاں تک جانے آنے کے راستے کا خرچہ موجود ہے، استطاعت موجود ہے۔ قرآن کریم میں جس کثرت سے نماز کی تاکید ہے، اتنی ہی کثرت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ کی تاکید ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بھی بہت ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی 10ویں پارے کی، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ وبشرہم بعذاب علیم، فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
جس وقت ان کو اس پر گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، پیٹھ میں ان کو داغ لگ جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں جب کسی کو زکوٰۃ کا کہا جائے یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو سب سے پہلے پیشانی پہ بل پڑتا ہے، پیشانی بھی یار کیا مانگ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر آدمی تھوڑا سا پہلو موڑ لیتا ہے، تھوڑا مڑ جاتا ہے، اور پھر بھی اگر نہ چھوڑے تو پیٹھ پھیر کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں اعضاء کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں اس کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پناہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی اور کئی احادیث میں اس پر بہت سخت وعید سنائی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہرگز وہ لوگ نہ سمجھیں، ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، بخل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ کہیں کہ بھئی ہم نے زکوٰۃ بچا لی، پیسے بچا لیے، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، بل هو شر لهم، بلکہ یہ شر ہے کہ ان کے لیے بہت نقصان کی چیز ہے۔ جو زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس بچا لیتے ہیں یہ بڑے نقصان کی بات ہے، خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، تباہی اور ہلاکت کا سودا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا نا، اس مال کو ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مال ہے نا، جو زکوٰۃ نہیں دی، اس کو سانپ اور اژدہا کی شکل میں اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا، وہ اس کو ڈسے گا۔ جو مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ اس سے پناہ مانگے گا اور اس سے بھاگے گا، دوڑ لگائے گا، تو وہ سانپ اس کو کہے گا انا کنزک و انا مالک، بھائی میں تو تیرا ہی مال ہوں، تیرا ہی خزانہ ہوں جو بڑی خوشی سے بڑی محبت سے تو جمع کیا کرتا تھا۔ الذی جمع مالا وعددا، اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور ہر وقت اس کو گنتا رہتا ہے کہ کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، لہذا مسلمانوں کو زکوٰۃ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سونے چاندی پر فرض ہوتی ہے، کسی بھی حال میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کسی کپ کی شکل میں ہو اور کسی بھی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جیسے آج کل بانڈز ہوتے ہیں وغیرہ، ان میں بھی ریال ہو، ڈالر ہو، یورو ہو، پاکستانی روپے ہو، کچھ بھی ہو، سب ہر کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک 5ویں چیز جو گھر میں پالے ہوئے جانور ہیں، پالتو جانور، تجارت کی نیت سے نہ ہوں، تجارت کی نیت ہوں وہ تو مال تجارت میں آ جاتے ہیں، لیکن اور جانور جو انسان گھر میں پالتا ہے اور چر کر اکثر سال گزارا کرتے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ چر کر گزارا کرتے ہیں، اس کو مال سائم کہتے ہیں، چرنے والے جانور، یعنی 6 مہینوں سے زیادہ ان کو چارہ نہ ڈالنا پڑے بلکہ وہ جنگل دیہات میں چر کر اپنا گزارا کریں۔ تو ایسے جانوروں کا نصاب ہوتا ہے، اونٹوں کا الگ نصاب ہے اور پھر جو ہے گائے کا الگ نصاب ہے، بکریوں کا الگ نصاب ہے۔ لیکن یہ وہ اونٹ، وہ گائے اور وہ بکریاں، بھیڑ مراد ہیں
جو تجارت کی نیت سے نہ ہو۔ اگر گائے بھیڑ بکریاں تجارتی مال میں سے ہیں، انسان خریدتا ہے بیچتا ہے تو پھر تو مال تجارت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مال تجارت ہر اس مال کو کہتے ہیں جس کو تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور ابھی بھی اس کی نیت باقی ہے، یعنی اس کو اس لیے خریدا ہے کہ اس کو میں نے فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے، اور ابھی بھی اس کی نیت باقی ہے۔ اگر تجارت کی نیت سے نہیں خریدا تو بھی وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اور یا تجارت کی نیت سے ایک پلاٹ خریدا تھا، کوئی چیز خریدی تھی، لیکن اب ارادہ ہو گیا کہ اس کو نہیں بیچنا۔ دکان میں کوئی فرنیچر، الماری تجارت کی نیت سے خریدی تھی، اب ارادہ ہو گیا کہ نہیں، اس کو میں گھر میں استعمال کر لوں، یا اس کو نہیں بیچنا، یا کسی کو میں ایسی گفٹ دے دوں گا، اپنی بیٹی کو دے دوں گا، بیٹے کو دے دوں گا، تو یہ بھی مال تجارت سے نکل جاتا ہے۔ تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور تجارت کی نیت ابھی بھی باقی ہو تو بہرحال عام طور پر شہر میں یہ 4 صورتیں زیادہ پیش آتی ہیں کہ یعنی سونا اور چاندی اور کرنسی اور چوتھی چیز مال تجارت۔ ان میں سے سونے کا نصاب جو ہے وہ جب صرف سونا ہو، آپ کی ملکیت میں سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اور اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس سے کم اگر سونا ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس جو ہے مال تجارت بھی نہیں ہے، بس صرف سونا ہے، جیسے بعض خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ، 5 تولہ، 4 تولہ، لیکن ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے۔ اگر سال میں کبھی پیسے آ بھی جائیں، کسی بھائی نے، بیٹے نے، باپ نے کوئی عیدی گفٹ دے دی تو بس وہ خواتین 2-4 دن میں یا مہینے 2 مہینے میں ختم کر دیتی ہیں۔ ختم کرنے کا مطلب زیرو کر دیں، بالکل ختم کر دیں، پھر کہیں سے آئے پھر 2-4 دن میں ختم کر دیا۔ جو سال بھر پیسے بالکل نہیں رہتے اور صرف سونا ہے، تو جب تک 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن چاندی بھی بالکل نہ ہو، ایک انگوٹھی بھی نہ ہو، کوئی ایک نگ وغیرہ کوئی چیز، چھوٹی سی چیز بھی چاندی بالکل نہ ہو، یہ تب 7.5 تولہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جیسے پیسے ہیں، چاندی ہے یا مال تجارت، ان سب کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس کے پاس ہوگی اس پر، یعنی قیمت کے برابر چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت کے برابر پیسے ہوں، یا اس کی قیمت کے برابر جو ہے وہ مال تجارت ہو۔ اس سال رمضان سے پہلے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت حکومت نے 1,03,000 روپے بتائی، 1,03,000 روپے، بہرحال یہ سنیار سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو 1,03,000 روپے اس سال کے اعتبار سے جس کے پاس ہوں گے ضرورت اصلیہ سے زائد، یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد، یعنی استعمال کی آپ کی چیزیں یا اور گھر ہے اور دیگر اور ضروریات میں استعمال ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، یہ جو 4 قسم کے مال بتائیں، ان چاروں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس میں اگر کسی کے پاس سونا 1-2 تولے ہے، 3 تولے، 4 تولے، جتنا بھی ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، لیکن ساتھ میں چاندی بھی ہے اور ساتھ میں روپے بھی ہیں، یا اس پر مال تجارت ہے، کوئی ایک چیز ان کے ساتھ دوسری ہو، یعنی 2 مکس ہو جائیں اور سونے کا نصاب پورا نہ ہو، تو پھر سونے کا نصاب بھی 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ باقی 3 چیزوں کا نصاب تو ہے ہی 52.5 تولہ چاندی، پیسوں کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، مال تجارت کا نصاب 52.5 تولہ چاندی، اور خود چاندی کا نصاب جو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی، لیکن صرف سونے کا نصاب جو ہے نا 7.5 تولہ سونا ہے۔ 7.5 تولہ سونا بہت فرق پڑتا ہے، آج کل تقریباً 14 لاکھ کے قریب بنتا ہے، تو اس سے بھی اوپر جا رہا ہے، تو 7.5 تولہ، تو اس کا الگ نصاب ہے، باقی 3 چیزوں کا ایک ہی نصاب ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز ہو، چاندی ہو، پیسے ہوں، مال تجارت ہو، پھر سونا جتنا بھی ہو اس کو بھی قیمت میں کنورٹ کر کے
52 تولہ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے۔ اور پھر یہ اور لازم بات ہے کہ کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہو، بلکہ اس سے بھی کم، اور کچھ پیسے بھی ملکیت میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے، یا 1 انگوٹھی اس کے پاس ہے، یا مال تجارت ہے، تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہے، تو سونے کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور قیمت کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ بہرحال شریعت کے دیگر بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، یہ سارے زکوٰۃ کے مسائل ہمیں علماء کرام سے معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے، مستند لوگوں سے، مسائل چلتے پھرتے ہر داڑھی والے سے نہیں پوچھیں، مسائل کے بارے میں جہاں اور ہماری کمزوریاں ہیں، ناقدری ہے، وہاں یہ ہے کہ ہم مسائل پوچھتے ہی نہیں، یا ہر کسی سے پوچھ لیتے ہیں یار یہ بتانا، حالانکہ بہت نازک ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی ہم چیزیں مطلب علاج معالجے ہیں نا وغیرہ، دنیاوی چیزوں میں جب ہم مشاورت کرتے ہیں دوسرے سے، اس کے ماہر سے، ان سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ دین کے مسائل ہیں۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے غلطی ہو گئی تو اس کا نقصان دنیاوی ہوگا، اور دنیا کا نقصان تو چھوٹا ہے، وقتی اور عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ دین کے مسائل اپنی رائے کے مطابق غلط بتا دیے تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ دین کے مسائل کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے، دین کا مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ دین کا مسئلہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بھائی، دین کا مسئلہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں سوچیں ذرا کہ اگر خدا نخواستہ وہ اللہ کا حکم نہ ہو اور میں کہوں یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بہتان نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتا ہے حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور یدعی الی الاسلام۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس لیے ایک تو مسئلے بتانے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے تو علماء یہ کوشش کرتے ہیں، اگر چند علماء کے بیچ میں، مفتیان کرام کے بیچ میں کوئی مسئلہ پوچھ لینا تو ہر عالم یہ چاہتا کہ دوسرا بتا دے، جبکہ اگر جاہلوں کے سامنے مسئلہ پوچھ لیا جائے، بھلے کسی عالم سے پوچھ لیا جائے، فوراً وہ جاہل مسئلہ بتانا شروع کرتا ہے، اگر اس کو تھوڑا بہت اس کے بعد نہیں اس طرح ہے کوئی بات نہیں۔ میں نے خود دیکھا یہاں پر مصلی میں بیٹھے ہوئے سائل پوچھنے آتا ہے، پاس میں جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ پہلی فتوے دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس طرح کر لو۔ کئی دفعہ وہ سائل کہتا ہے حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنے نہیں ہے، مجھے مفتی صاحب سے ذرا بات کرنے تھے، آپ تھوڑا سا چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کی، خاموش نہیں۔ بارہ یہ دین کی بے قدری ہے، اور زیادہ تر دوسرے نمبر پر بہت بڑا تیر مار لیا تو ہم کہتے ہیں یار کسی سے پوچھ کے بتانا، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی ضرورت ہو، کوئی خاص وجہ ہو تو چلو پوچھ کے بتائیں، لیکن عام مسائل خود پوچھنی چاہیے، کیونکہ ایک مسئلہ بتانے سے اس کے آگے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ سوال ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کہا یہ پوچھ کے بتانا، وہ آدمی پوچھ رہا ہے بھائی یہ اس طرح، یہ کسی کو یہ مسئلہ پیش ہے، اب ہم کہتے ہیں بھائی اس کو یہ تھا یا نہیں تھا، کہتا یہ تو پتہ نہیں، میں پھر پوچھوں گا۔ اب وہ ایک مسئلے کے لیے 2 دفعہ پوچھوں گا، 3 دفعہ پوچھوں گا، 4 دفعہ، پتہ نہیں کہاں سے۔ یہ دین کی بے قدری ہے۔ آپ علماء کے پاس چل کر جائیں، اور آج کل ٹیلی فون ہیں، موبائل ہیں، یہ سہولتیں بھی ہو گئی، بہتر نہیں کہ علماء کے پاس چل کر جائیں، دین کا مسئلہ پوچھیں۔ مسئلہ پوچھنے والا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھیں بلکہ اللہ مغفرت کا فیصلہ فرمائے، یہ بڑا دین کا کام ہے۔ تو بہرحال علماء سے مسائل پوچھ کر اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مال زکوٰۃ دینے سے ہماری دنیا کے مال میں برکت بھی ہو جاتی ہے، وہ پاک صاف بھی ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں سے مال کی محبت بھی نکل جاتی ہے، اور آئندہ اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ مال چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو مختصر ابھی عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن کے بعد
ایک عمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہونے والا ہے، وہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، حدیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے بس اتنی سی بات بہت بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان کا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کو کہا کہ یہ اعتکاف کیا کرو۔ بعض دفعہ 2 مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے اگلے سال رمضان میں اس کی جگہ اعتکاف کیا، مطلب زیادہ اعتکاف کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 10 روزے رکھ کر اعتکاف فرمایا۔ اس قدر اعتکاف کی اہتمام فرمایا کہ اعتکاف کی عبادت چھوٹ نہ جائے۔ یہ 9-10 دن کی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے جہاں اور فضائل ہیں، فرمایا ایک تو گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، یا تکف الذنوب، اور باہر رہ کر انسان جتنے کام کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور جتنے بھی کام کرتا ہے، جنازے پہ جاتا ہے، اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ معتکف کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو سب سے بڑا جو اعزاز ملتا ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے سال کے 365 دن کے ہیں یا 360 دن کے ہیں، ان دنوں میں قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے کہ سب سے افضل رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اور شب قدر آخری عشرے میں ہے، وہ متعین نہیں، یعنی آخری 10 دن اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے کہ ان میں تلاش کرو، متعین نہیں ہے کہ 21 کو آئے، 23 کو آئے، 25 کو آئے، 27 کو آئے، 29 کو آئے، یا بعض اعتبارات سے جفت راتوں میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو 1000 مہینے عبادت کر سکے؟ اس رات میں کوئی بھی عمل کیا، 1000 مہینے اگر وہ عمل کرتا اس سے افضل ہو، یعنی یہ عمل جو اس رات میں کیا یہ اس کی فضیلت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو رمضان میں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، تو اس کو یہ شب قدر کی فضیلت خود بخود حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ اعتکاف میں سویا بھی رہے اور کوئی عبادت نہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتا، لیکن اگر وہ رات بھر سویا رہے تو وہ اعتکاف میں ہے نا، اس کی تو 10 دن مسلسل اعتکاف ہے، عبادت ہے، تو وہ گویا کہ پوری رات عبادت میں مشغول رہا، اور اس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کے بہت سارے زیادہ فائدے ہیں۔ سال کے بعد یہ 10 دن آتی ہے، 10 دن اعتکاف کے آتے ہیں، سال بھر میں یہ مصنون اعتکاف نہیں ہو سکتا، تو میں اور آپ اس کا اہتمام فرما لیں۔ تھوڑا سا اگر تکلیف کر لیں گے اور اپنے گھر کی آرام بستر اور بیڈ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیں، کسی سخی کے در پہ جا کے ڈیرا لگا لینے سے کبھی سخی اس کو محروم نہیں کرتا ہے۔ پھر ساری کائنات کا سخی، ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں، وہ کیسے محروم کرے گا؟ ممکن ہی نہیں کہ انسان کو محروم کر دے۔ بھائی ہم سب سے کوتاہیاں ہوئیں، رمضان میں اتنی جیسے عبادت کرنی چاہیے ویسے نہیں کر سکے، جیسے ذکر و تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے، نوافل نہیں پڑھ سکے، کمی کوتاہی ہوئی۔ تو گویا کہ آخری عشرہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے نا، تو یہ سب تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے۔ تو آج 16 رمضان ہے، 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا کی سنت ہے۔ مرد حضرات مسجدوں میں بیٹھیں اور عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد گھر میں اگر کوئی نماز کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے بنانا گھر میں افضل ہے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ ایسے کہ یہ گھر کی مسجد، جیسے عام محلے کی مسجد ہے، ایک مسجد البیت مسلمان کی ہوتی ہے، گھر کی ایک مسجد ہے۔ اگر نہ ہو تو گھر میں کوئی بھی کمرہ اس کو خاص کر لی جائے کہ اس میں اعتکاف کرنا ہے، تو عورتیں وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب اور کامیابی ملتی ہے۔ تو 4 دن باقی ہیں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، سمیٹ لیں۔ ملازمین ہیں 10 دن کی چھٹی لے لیں کوشش کر کے۔ بہرحال اس کا ہم سب اہتمام کریں، اور اگر 10 دن کا اعتکاف مصنون نہ ہو سکے تو کم از کم
1 2 دن 3 دن 4 دن جتنا ہو سکے اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ چلو 1 دن کا اعتکاف بیٹھ کے وہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا، وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بہت بڑی بات ہے اگر اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ تو تمام احباب جتنے بھی مجمع سن رہا ہے، آپ سب حضرات مختلف علاقوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں اس کا اہتمام کریں۔ جامع مسجد ہو، اور اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ مسائل علماء سے ضرور پوچھیں، مفتیان کرام سے اس کے مسائل پوچھیں۔ گھروں میں خواتین بیٹھیں یا مسجدوں میں مرد حضرات بیٹھیں، اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ تو روزانہ یہ کام ہوتا نہیں ہے، تو اس میں اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن پھر سنت کے مطابق اعتکاف نہیں، تو مسائل کا پتہ نہیں، تو مسائل ضرور پوچھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں ہمیں اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سستی کاہلی دور فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ اور شوق اور رغبت کے ساتھ عبادات میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم سب کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔